نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو عصر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو عصر کی نماز کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، تنگ دستیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر جس کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں، وہ بھی اگر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو انہوں نے مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں، بشرطے کہ صدقے دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جائے۔ اگر حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس عمل کو اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں ضرور داخل کر دیں، یقین جانیں آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور مقدر کو کھول دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ عصر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں انہیں یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو نام ہیں ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔
محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عمل کیا ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ محترم ناظرین، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، جو سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام کے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں من پسند نوکری مانگ لیں، من پسند شادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا رحمان، جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یا رحمان، رب کریم کی وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو آپ یا اللہ یا رحمان کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا رحمان رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اس طرح سے آپ نے اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں، 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ایک تسبیح سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی شر ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ اب آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے،
لیکن اس کی فضیلت اور اجر کتنا ہے؟ محترم ناظرین، اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے۔ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نماز عصر پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و عیال مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے، اور جس کی نماز عصر جاتی رہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی نماز تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ یا کریم یا کریم یا کریم صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، منانا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اب آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کا بند کاروبار چلنا دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔